کسی چھوٹے سے گاؤں میں جو سبز کھیتوں اونچے درختوں اور ٹھنڈی ہوا سے گھرا ہوا تھا، ایک شخص رہتا تھا جسے سب پاگل کہتے تھے۔ اس کا اصل نام اسماعیل تھا، مگر گاؤں والے اسے پاگل اسماعیل کے نام سے جانتے تھے۔ اسماعیل کے بال بکھرے ہوئے، کپڑے پرانے اور چہرہ ہمیشہ گرد آلود رہتا۔ وہ گلیوں میں ادھر الفادیر پھرتا، بچوں سے باتیں کرتا، کبھی ہنستا، کبھی خاموش ہو جاتا اور کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ بڑبڑانے لگتا۔ گاؤں والے اکثر اس پر ہنستے۔ کوئی کہتا، دیکھو پاگل پھر آ گیا، تو کوئی اس پر پتھر پھینک کر مذاق اڑاتا۔ مگر اسماعیل کبھی کسی کو برا نہیں کہتا۔ وہ صرف ایک بات دہراتا، اللہ سب کو عقل دے، سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ گاؤں کے بچے اسے بہت دلچسپ سمجھتے۔ وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑتے، سوال کرتے، پاگل اسماعیل تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، جہاں دل کہے وہاں بیٹا۔ کچھ لمحوں بعد وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ کر پرندوں سے باتیں کرنے لگتا، جیسے وہ اس کے پرانے دوست ہوں۔ لیکن اسماعیل ہمیشہ سے پاگل نہیں تھا۔ کبھی وہ گاؤں کے سب سے سمجھدار اور نیک دل آدمیوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کے والد گاؤں کے امام تھے اور اسماعیل تعلیم یافتہ اور نرم دل انسان تھا۔ اس کی زندگی میں ایک بڑی آزمائش آئی تھی جس نے اس کا ذہن بدل دیا۔ کچھ سال پہلے اسماعیل کی بیوی اور چھوٹا بیٹا ایک حادثے میں فوت ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد وہ ٹوٹ گیا۔ دن رات مسجد میں بیٹھا رہتا، روتا اور اللہ سے سوال کرتا، اللہ میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ لوگوں نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر غم اتنا گہرا تھا کہ وہ آہستہ آہستہ اپنے حواس کھو بیٹھا۔ اس کے بعد وہ گاؤں کا پاگل کہلایا، مگر حقیقت میں وہ پاگل نہیں تھا۔ وہ ایک ایسا دل تھا جس نے بہت درد دیکھا تھا۔ ایک دن گاؤں میں خشک سالی آ گئی۔ بارشیں راک گئیں، کھیت سوکھ گئے، تالاب خالی ہو گئے۔ لوگ پریشان ہونے لگے۔ گاؤں کے امام نے اعلان کیا، سب لوگ کل نماز استسقا، بارش کی دعا کے لیے میدان میں جمع ہوں۔ وہ اگلے دن پورا گاؤں وہاں پہنچ گیا۔ سب نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، مگر آسمان صاف ہی رہا۔ لوگ مایوس ہونے لگے۔ تب اچانک پاگل اسماعیل میدان کے کنارے آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پرانا لوٹا تھا اور اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، رب ہم سب گناہگار ہیں، مگر تیرا رحم سب سے بڑا ہے۔ اگر تو چاہے تو ابھی بادل بھر دے۔ میں کچھ نہیں مانگتا، بس ان لوگوں کے کھیتوں میں زندگی واپس دے دے۔ لوگ پہلے ہنسنے لگے۔ کوئی بولا، پاگل دعا مانگ رہا ہے، مگر جیسے ہی اس نے اپنی بات ختم کی، اچانک ٹھنڈی ہوا چلنے لگی۔ آسمان پر بادل چھا گئے اور پھر موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ سب حیران رہ گئے۔ امام صاحب نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا۔ لوگ بھاگ کر اپنے گھروں کو جانے لگے، مگر کئی لوگ وہیں کھڑے رہ گئے اسماعیل کو دیکھتے ہوئے۔ وہ بارش میں بھیگ رہا تھا، چہرے پر مسکراہٹ تھی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہہ رہا تھا، دیکھا، میرا رب سن لیتا ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں والوں کا رویہ بدل گیا۔ اب کوئی اس پر پتھر نہیں پھینکتا، کوئی ہنستا نہیں۔ لوگ اس کے پاس آ کر بیٹھتے، اس کی باتیں سنتے، اس کے لیے کھانا لاتے۔ وہ بچوں کو کہانیاں سناتا، انہیں دعائیں سکھاتا اور ہمیشہ ایک بات دہراتا، کبھی کسی کو پاگل نہ کہو، ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اللہ کے قریب ہو۔ وقت گزرتا گیا، مگر ایک دن گاؤں میں خبر پھیلی کہ پاگل اسماعیل بیمار ہے۔ وہ دریا کے کنارے اپنی معمول کی جگہ پر بے ہوش ملا۔ لوگ دوڑتے ہوئے پہنچے، امام صاحب نے اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا۔ اسماعیل نے دھیرے سے آنکھیں کھولی، مسکرا کر کہا، میں جا رہا ہوں وہاں جہاں کوئی ہنستا نہیں، کوئی روتا نہیں، بس سکون ہے۔ یہ کہہ کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ پورا گاؤں رو پڑا۔ وہ شخص جسے کبھی پاگل کہا جاتا تھا، آج سب کے دلوں میں بس گیا۔ اس کی قبر گاؤں کے دریا کے کنارے بنائی گئی، جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا تھا۔ لوگ اب وہاں پھول رکھتے، دعائیں کرتے اور بچے اکثر کہتے، امی ہمیں اسماعیل بابا کے پاس لے چلو۔ سالوں بعد بھی جب کبھی بارش آتی، گاؤں کے بزرگ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے، یہ اسماعیل کی دعا کا اثر ہے جو آج بھی ہمارے گاؤں پر برس رہا ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم کبھی کسی کو ظاہری حالت سے نہیں جان سکتے۔ جسے ہم پاگل کمزور سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ دراصل سب سے مضبوط دل والا ہو۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کیونکہ شاید وہ اللہ کے خاص بندوں میں سے ہو۔